نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، والدہ صاحبہ کا نام زینب اور ام رومان کنیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خود کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی۔ ماہ شوال 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ خولہ بنت حکیم نے آپ کی طرف سے جا کر پیغام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مطعم بن عدی اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیام دیا تھا، جس کو میں نے منظور کر چکا ہوں، اور خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر سیدھے مطعم کے گھر پہنچے اور مطعم سے مخاطب ہو کر کہا، نکاح کے متعلق کیا خیال ہے؟ مطعم کی بیوی بھی سامنے تھی۔ مطعم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مطعم کی بیوی نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو قوی اندیشہ ہے کہ میرا بچہ صابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے مطعم، تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے کہا کہ میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا۔ جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کر دیا، ابو بکر اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا وعدہ کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی۔ ابو بکر وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور نکاح پڑھایا گیا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں نکاح ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی۔ ہجرت کے 7-8 مہینہ بعد شوال ہی کے مہینہ میں رخصتی ہوئی اور رخصتی کی رسم ادا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال اور کچھ ماہ کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ابو بکر کی بیٹی سے کر دیا، اور جبرائیل کے ساتھ عائشہ کی ایک تصویر بھی تھی جو مجھ کو دکھائی اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم سب سے بڑھ جائے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے 2 بوریوں میں روپے بھر کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، جو تقریباً 1,80,000 درہم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت ان کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اور جب شام ہوئی تو 1 درہم بھی باقی نہ تھا۔ روزے میں تھی۔ جب شام ہوئی تو خادمہ سے افطاری منگوائی۔ خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل رکھ دیا۔ اگر آپ 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی تو کیا اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر یاد دلاتی تو منگوا لیتے۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 70 ہزار درہم تقسیم کر دیتی تھی اور خود کو کرتی میں پابند لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ،
یہ جبرائیل ہیں، تم کو سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت لوگ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کی کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری نے کتاب المناقب باب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھتے تھے۔ اگر محض باکرہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی تو حضرت ختیجہ کو بھول جاتے، مگر آپ کا یہ حال تھا، ہمیشہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے، اور جب کوئی جانور ذبح فرماتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نشین عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے پاس ہدیہ گوشت بھیجتے۔ جب تک وہ زندہ رہی کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے آپ نے 8 نکاح فرمائے، اور سب بیواؤں سے۔ معاذ اللہ اگر کوئی نفسانی خواہش ہوتی تو ایک بیوہ سے بھی نکاح نہ فرماتے۔ نیز حضرت ام سلمہ حضرت صفیہ حسن و جمال میں حضرت عائشہ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ عطا ہوئی، سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کو نہیں عطا کی گئی، اور خدا کی قسم بطور فخر نہیں کہتے، یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوا کسی باکرہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، نکاح سے پیشتر فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ کو دکھا کر کہا یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ کا حکم ہے آپ ان سے نکاح کریں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ نمبر 4، اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں ان کی بیٹی ہوں۔ نمبر 5، آسمان سے میری برات میں متعدد آیتیں نازل ہوئیں، اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی، اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 6، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میری سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ نمبر 7، جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے، اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی، میری سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ نمبر 8، میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھی، اور جب ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات ہوتی، 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، اور دوسرا دن اور دوسری رات حضرت سودہ کی باری تھی، جو انہوں نے سن رسید ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ نمبر 9، انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10، وفات کے بعد میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہوئے۔ وفات 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 برس کی تھی۔ 48 سال آپ کے بعد زندہ رہی، اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج محترمات کے پہلو میں رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت 66 سال کی عمر پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن محمد
عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ، ان لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارا رضی اللہ تعالی عنہما۔